بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس انگلش کا یونٹ نمبر 14 جس کا نام ہے دا ماڈل ملینئر، اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کر لی تھی اور کویسچن آنسر بھی ہو گئے تھے۔ باقی جو اس کی ایکسرسائز رہتی ہے جو اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرسٹ پہ ہے چوز دا کریکٹ آپشن۔ ان میں سے کیا ہے؟ فرسٹ پہ ہے ان دا ماڈل ملینئر واٹ ڈز کولونل مارٹر وانٹ فرام ہیو بیفور ہی وڈ الاو ہم ٹو میری ہز ڈاٹر۔ مطلب کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے سے پہلے وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ جو ہے نا مطلب کہ ہیو کیا ہو، وہ فائنینشیل طور پر سٹیبلٹی ہو، یعنی کہ وہ فائنینشیل طور پر یعنی مطلب کہ معاشی طور پر وہ کیا ہو، مستحکم ہو۔ اچھا، سیکنڈ پہ ہے آل آف دیز ٹریٹس مے بی یوز ٹو ڈسکرائب ہیو ارسکائن فرام دا ماڈل ملینئر ایکسیپٹ۔ مطلب کہ جو ہیو ارسکائن تھا اس کا جو کردار تھا ان میں ساری خصوصیات ہے سوائے ان کے، یعنی کہ وہ پرسنلیبل بھی تھا، وہ مطلب کہ ایک شخصیت اس کی مطلب شخص کے قابل تھا، یا ہینڈسم تھا، خوبصورت بھی تھا، انلکی لیکن بدقسمت بھی تھا، لیکن وہ گریڈی نہیں تھا، وہ لالچی نہیں تھا، صحیح نا؟ مطلب ہیو ارسکائن میں ساری خصوصیات پائی جاتی تھی لیکن گریڈی نہیں تھا۔ اچھا، تھرڈ پہ ہے ہی پکچر ور ایگرلی ساٹ فار، یعنی کہ جو مطلب کہ اس کا جو دوست تھا ہیو ارسکائن کا، اس کی تصویر کو کیا بڑی شوق سے مانگا جاتا تھا، یعنی کہ لوگ اس کو پسند کرتے اس کی تصویر کو۔ ان دا سینٹینس دا اینٹینمس آف دا ورڈ ایگرلی، ایگرلی شوق سے کہتے ہیں، اس کا جو اینٹینمس مطلب الٹ کو کہا جاتا ہے، اپوزٹ کو کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ انڈیفرینٹلی، ٹھیک ہے نا، جس کو مطلب کوئی لوگ پسند نہ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ فور پہ ہے دا تھیم آف دا اسٹوری، اس کہانی کا جو تھیم ہے دا ماڈل ملینئر از۔ ہم نے اس کا لاسٹ کویشچن پہ 7 کویشچن تھے نا اس میں، تو ہم نے لاسٹ کویشچن پہ یہی پڑھا تھا کہ اس کا تھیم کیا ہے، کائنڈنس، ٹھیک ہے نا، کائنڈنس بگیٹس کائنڈنس، جس کا ہم نے لو بگیٹس لو تھا نا، محبت کو محبت سے راہ ہوتی ہے، تو مہربانی کو مہربانی سے بھی راہ ہوتی ہے، اسی طرح کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کا یہی مرکزی خیال ہے، تھیم ہے۔ 5 پہ ہے ان آسکر وائلڈز، اس کہانی کو لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ آسکر وائلڈ۔ اس نے مطلب کہ بہت سی کہانیاں لکھی ہیں اور اس کی بڑی شاندار کہانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا جو رزلٹ مطلب کہ نتیجہ نکلتا تھا بڑا شاندار نکلتا تھا، مطلب کہ کیا مطلب جو پڑھنے والے ہوتے تھے وہ بڑے مطلب شاک ہو جاتے تھے جب آخر میں جاتے کہانی کے۔ اچھا، دا ماڈل ملینئر، اس نے جو کہانی لکھی ہے، ایلن کنسیڈرڈ دا ماڈلز فیس ہز فارچیون بیکاز، مطلب کہ ایلن جو ہے نا اس نے کنسیڈر، اس کو سمجھا، ماڈلز فیس ہز فارچیون، مطلب کہ اس کی تصویر کو کس طریقے سے وہ بنا رہا تھا، وہ کس طرح نظر آ رہا تھا، ہی لکڈ میزریبل، وہ مطلب مظلوم کی طرح نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ 6 پہ ہے ان آسکر وائلڈ دا ماڈل ملینئر بیرن ہاؤسبرگ واز انٹرسٹیڈ ان نوئنگ اباؤٹ ہیو بیکاز۔ اچھا، جو مطلب بیرن ہاؤسبرگ، اصل میں یہ بیرن ہاؤسبرگ کون تھا؟ یہی بیرن مطلب کہ یہ کون تھا؟ بیگر تھا، ٹھیک ہے، فقیر تھا، بھکاری تھا، تو اصل میں یہ بیرن ہاؤسبرگ ہی تھا۔ بیرن ہاؤسبرگ کیا تھا؟ یورپ کا سب سے امیر ترین ریچسٹ پرسن تھا، صحیح ہے۔ اور وہ ہیوئی کے بارے میں جاننے میں دلچسپی اس لیے لے رہا تھا کیونکہ ہیوئی واز سمپیتھٹک، وہ سمپیتھٹک تھا، وہ ہمدرد تھا، دوسروں کا مطلب کہ دوسروں کا جو ہے درد رکھنے والا تھا، صحیح ہے۔ اچھا، نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ووکیبلری، ذخیرہ الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ فائنڈ دا میننگس آف دا فالوئنگ ورڈز اینڈ آئیڈینٹیفائی دیئر پارٹس آف اسپیچ تھرو ایبریویشن یوزڈ ان ڈکشنری۔ ڈکشنری کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کا پارٹس آف اسپیچ بھی بتانا ہے اور اس کا معنی بھی بتانے ہیں۔ تو میں نے اوپر معنی لکھے ہیں لیکن نیچے اس کا پارٹس آف اسپیچ لکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پارٹس آف اسپیچ کو کس طریقے سے لکھنا ہے؟ ایبریویشن میں لکھنا ہے، مختصر کر کے لکھنا ہے، صحیح۔ اچھا، فلنتھروپسٹ، فلنتھروپک معنی ہوتا ہے انسان دوست، جو ٹھیک ہے نا، جو انسانوں سے محبت کرتا ہو، صحیح۔ یہ ہے ایڈجیکٹیو ہے، صحیح۔ اچھا، چکلنگ، ہلکی سی ہنسی کو کہا جاتا ہے، نون ایز اے نون بھی استعمال ہوتا ہے، ورب بھی استعمال ہوتا ہے۔ پیچڈ، پیوند لگانا، ٹھیک ہے، پیوند شدہ، یہ ورب بھی ہے اور ایڈجیکٹیو بھی ہے۔ اسٹرول مانی چہل قدمی کرنا، آوارہ گردی کرنا، گھومنا پھرنا، ایسے، ٹھیک ہے، یہ ورب ہے۔ اچھا، کوبلڈ مانی ہوتا ہے مرمت کرنا، مرمت شدہ سے، یہ ورب بھی ہے اور ایڈجیکٹیو بھی ہے۔ تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ پہ گرامر ہے۔ گرامر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، بلاواسطہ اور بلاواسطہ، مطلب کہ ڈائریکٹ وہ ہوتا ہے کہ ایک کی بات کو جب مطلب کہ کسی کی بات کو آپ دوسرے تک پہنچاتے ہو، اگر انہی کے الفاظ میں ہی آپ بیان کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے بالکل وہیں والے الفاظ دوسرے کو بتائے ہیں، ڈائریکٹ کہا ہے۔ انڈائریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے والے الفاظ، یعنی کہ جس شخص کا آپ مطلب کہ کوئی بھی پیغام دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، وہی والا پیغام تھوڑی سی رد و بدل کر کے
خود اپنے الفاظ میں بیان کر کے دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ انڈائریکٹ ہو جائے گا. مثال کے طور پر کہ اسلم نے کہا کہ افضل کو آپ نے کہنا ہے کہ میری دعوت پر آئیں, ٹھیک ہے نا, میری دعوت پر آئیں یا میری دعوت قبول کریں. تو آپ جو ہے نا اس کی دعوت کو بالکل مطلب افضل کی طرف لے جاتے اور کہتے ہو کہ اسلم کہتا ہے کہ وہ آپ نے ان کی دعوت پر جانا ہے, تو وہ انڈائریکٹ ہو گیا, آپ نے ان کو تھوڑی سی تبدیلی کر دی, وہ خود اپنے الفاظ میں ان کو بیان کر دیا ہے. تو وہی بات وہی ہوتی ہے, ایسی نہیں ہے کہ مطلب بالکل الٹ ہو جاتے, لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں, اس کو انڈائریکٹ کہا جاتا ہے. صحیح ہے. ڈائریکٹ بالکل وہی والی بات کو دوسروں تک پہنچانا, اور انڈائریکٹ وہ والے اس والی مطلب بات کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہو. صحیح ہے. اچھا, یہ کہتا ہے چینج دا فالوئنگ ایزرٹیو سینٹینس انٹو انڈائریکٹ اسپیچ. ٹھیک ہے. ایزرٹیو سینٹینس کیا ہوتے ہیں؟ ایزرٹیو پڑھے ہیں, مطلب یہ اس میں ہوتے آتے ہیں, ایزرٹیو افرمیٹیو میں آ جاتے ہیں. صحیح ہے. بیانیہ جملوں میں. صحیح ہے. تو اچھا پڑھتے ہیں اس کا وائس سیڈ. اس کی اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنے تو ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی بالکل تفصیل سے شروع میں بیسک سے اس کو ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتا دیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی کے لیے فی الحال بس میں پڑھتا ہوں, آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اچھا, بوائز سیڈ اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ وی کین ناٹ پلے ڈاؤن. اچھا, یہ کہتا ہے کہ ایزرٹیو سینٹینس انٹو انڈائریکٹ اسپیچ میں, انڈائریکٹ اسپیچ میں اس کو کنورٹ کرنا ہے ایزرٹیو سینٹینس کو. یہ سارے ایزرٹیو سینٹینس لکھے ہوئے ہیں, اس کو اپنے انڈائریکٹ اسپیچ میں بیان کرنا ہے. صحیح ہے. بوائز سیڈ اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ وی کین ناٹ پلے ٹوڈے. تو یہ بن جائے گا بوائز سیڈ دیٹ اٹ ہیڈ بین ریننگ سنس مارننگ. صحیح ہے. دے کوڈ ناٹ پلے دیٹ ڈے. صحیح. اچھا, پھر یہ شی سیڈ ٹو ہم آئی ایم لیونگ نو اینڈ شیل ریٹرن آفٹر 2 hours. تو اس کا آنسر بن جائے گا شی ٹولڈ ہم دیٹ شی واز لیونگ دین اینڈ شیل ریٹرن آفٹر 2 hours. صحیح. اچھا, دا گرل سیڈ ٹو می مائی فادر وینٹ ٹو دا مارکیٹ اینڈ براٹ ٹوائز فار می. تو اس کا آنسر یہ بن جائے گا دا گرل ٹولڈ می دیٹ ہر فادر ہیڈ گون ٹو دا مارکیٹ. صحیح. اینڈ ہیڈ براٹ ٹوائز فار ہر. صحیح. می فار ہر بن جائے گا. اچھا, 4 پہ ہے ہر ہسبینڈ سیڈ ٹو ہر آئی شیل ناٹ گو ٹو دا آفس ٹوڈے ایز آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. تو اس کا یہ آنسر بن جائے گا دیٹ ڈے ایز ہی واز ناٹ فیلنگ ویل. صحیح. نا سوری, ادھر سے پڑھیں گے. ہر ہسبینڈ ٹولڈ ہر دیٹ ہی وڈ ناٹ گو ٹو دا آفس دیٹ ڈے ایز ہی واز ناٹ فیلنگ ویل. تو اس کا یہ بن جائے گا اچھا, یہ لفظ ہے, یہ جملہ ہے مائی فادر سیڈ ٹو می آئی فیئر دیٹ یو ہیو کاٹ کولڈ اگین. تو اس کا آنسر یہ ہو جائے مائی فادر ٹولڈ می دیٹ ہی کیا ہے, ہاں, ہی فیئرڈ دیٹ آئی ہیڈ کاٹ کولڈ اگین. صحیح ہے. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں. یہ کہتا ہے چینج دا فالوئنگ انٹروگیٹو سینٹینس انٹو انڈائریکٹ اسپیچ. اب یہ انٹروگیٹو سینٹینس ایسے ہوتے ہیں جس میں سوالیہ فکرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہوتے ہیں؟ سوالیہ فکرے ہوتے ہیں. سو یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے, آپ نے ان کو انٹو کس میں تبدیل کرنا ہے؟ انڈائریکٹ اسپیچ میں. صحیح ہے. تو ڈاکٹر سیڈ ٹو ہز پیشنٹ آر یو ٹاکنگ دا میڈیسن پرسکرائب ٹو یو ریگولرلی. جس کا یہ بن جائے گا دا ڈاکٹر آسکڈ ہز پیشنٹ, سوری, یہاں یہ انٹروگیٹو سوالیہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انڈائریکٹ میں تبدیل کرنا ہے. کیا ہے؟ دا ڈاکٹر سیڈ ٹو پیشنٹ آر یو ٹیکنگ دا میڈیسن پرسکرائب ٹو یو ریگولرلی. اس کا آنسر ہو جائے گا دا ڈاکٹر آسکڈ ہز پیشنٹ اف ہی واز ٹیکنگ ہم ریگولرلی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ نے پرسکرائب ٹو لکھنا ہے, ادھر پرسکرائب ادھر ٹو کا ٹو آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہر فرینڈ سیڈ ٹو ہر کین یو اسپیئر یور بک فار می فار اے ویک. تو اس کا آنسر یہ بن جائے گا ہر فرینڈس آسکڈ ہر اف شی کوڈ اسپیئر ہر بک فار اے ویک. تو اس کا یہ بن جائے, تیسرا ہے شی سیڈ ٹو ہم کین آئی ڈو اینی تھنگ فار یو. تو اس کا آنسر یہ بن جائے گا شی آسکڈ ہم اف شی کوڈ ڈو اینی تھنگ فار ہم. پھر یہ ہے ہز مدر سیڈ, اچھا, یہ ہز مدر سیڈ ٹو ہم ول یو کم ہوم ان دا ایوننگ ان ٹائمس. تو اس کا آنسر بن جائے گا کہ ہز مدر آسکڈ, ادھر آ جاتا ہے ہم اف ہی ووڈ, پھر یہ سارا یہاں کا یہاں تک آپ نے لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہز فرینڈ سیڈ ٹو ہم ڈیڈ آئی ناٹ وارن یو اگینسٹ دیٹ بفور ہینڈ. تو اس کا آنسر یہ بن جائے گا ہز فرینڈ آسکڈ ہم اف ہی ہیڈ ہم, اس کا ہم ہیڈ وارنڈ, یہ کیا بن جائے وارنڈ, یو کو ہم بنا دیں گے, اگینسٹ, پھر دس کو دیٹ, بفور ہینڈ, آخر میں فل اسٹاپ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ پہ ہے چینج دا فالوئنگ
اچھا یہ بلکہ لاسٹ والا یہ ہے سی پہ ہے چینج دا فالوئنگ ایکسکلیمیٹری سینٹینس انٹو انڈائریکٹ اسپیچ. تو یہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ایکسکلیمیٹری ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بیانیہ جملے ہے, تو آپ نے اس کو کیا کس میں تبدیل, انڈائریکٹ میں تبدیل کرنا ہے. اچھا دا وومن سیڈ دیٹ اے بیوٹیفل چائلڈ دس از, تو اس کا آنسر دا وومن ایکسکلیمڈ ود ایڈمیریشن دیٹ واز اے ویری بیوٹیفل چائلڈ. تو اس کا ہز آنٹ سیڈ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ٹو سی یو ہیئر. تو اس کا آنسر یہ ہو جائے گا ہز آنٹ ایکسکلیمڈ دیٹ ونڈر دیٹ اٹ واز پلیزنٹ سرپرائز ٹو سی ہم دیئر. پھر اس کا ہے حمید سیٹ ہاؤ ان لکی آئی ایم دیٹ آئی کین ناٹ فائنڈ آؤٹ اینی سولوشن. تو اس کا بن جائے گا حمید ایکسکلیمڈ ود سورو دیٹ ہی واز ویری ان لکی دیٹ ہی کوڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ اینی سولوشن. تو اس کا بن جائے گا دا کیپٹن سیڈ بریوو ویل ڈن بوائز. تو اس کا آنسر یہ دا کیپٹن ریپلائڈ دا کیپٹن اپلاؤڈیڈ دا بوائز سنگ دیٹ دے ہیڈ ڈن ویل. ٹھیک. اچھا اس کا ہے دا لیڈر سیڈ ایلس وی ہیو لاسٹ دا گیم, وی ہیو لاسٹ دا گیم. تو اس کا آنسر دا لیڈر ایکسکلیمڈ ود سارو دیٹ دے ہیڈ لاسٹ دا گیمز. اچھا لاسٹ پہ ہے چینج دا فالوئنگ امپیریٹیو حکم جملے کہتے ہیں سینٹینس انٹو انڈائریکٹ اسپیچ میں ہم نے تبدیل کرنا ہے. دا لینڈ لارڈ سیڈ ٹو ہز سرونٹ گو اوے اینڈ لیو دا روم ایٹ ونس. تو اس کا آنسر دا لینڈ لارڈ آرڈرڈ ہز سرونٹ ٹو گو اوے اینڈ لیو دا روم ایٹ ونس. پھر نیکسٹ پہ ہے شیٹ سیڈ ٹو ہر میڈ سرونٹ برنگ می اے گلاس آف واٹر. تو اس کا آنسر ہو جائے گا شی آرڈرڈ ہر میڈ سرونٹ ٹو برنگ ہر اے گلاس آف واٹر. تو اس تیسرا پہ ہے دا ٹیچر سیڈ ٹو دا بوائے ڈو ناٹ ویسٹ یور ٹائم. تو اس کا آنسر ہو جائے گا دا ٹیچر ایڈوائزڈ دا بوائز ناٹ ٹو ویسٹ دیئر ٹائم. پھر 4 پہ ہے مدر سیڈ ٹو ہر سن ورک ہارڈ لیسٹ یو شوڈ فیل. تو اس کا آنسر ہو جائے گا مدر ایڈوائزڈ ہر سن ٹو ورک ہارڈ لیسٹ ہی شوڈ فیل. تو لاسٹ پہ ہے دا ڈاکٹر سیڈ ٹو دا پیشنٹ ڈو ناٹ اسموک. اس کا آنسر بن جائے گا دا ڈاکٹر فاربیڈ دا پیشنٹ ناٹ ٹو اسموک. تو مجبوراً ہمیں یہ تھوڑا سا جلدی میں پڑھنا پڑ گیا. تو اگر آپ کو مطلب کہ اس میں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ مطلب کامنٹس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ کس کے لیے میں دوبارہ ویڈیو بنا دوں گا. اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے, چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.